بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے ان آیت کریمہ کے اندر اپنی توحید اور توحید الوہیت وحدانیت اور توحید ربوبیت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور فکر آخرت 3 چیزیں بیان فرمائی ہے۔ توحید کا تعلق انسان کے نظریے سے ہے، ایمان سے ہے، عقائد سے ہے، عقیدہ درست ہے، نظریہ درست ہے، ایمان انسان کا صحیح ہے، چھوٹا عمل بھی بہت کارآمد اور مفید ہوگا، اس پر اللہ کی خوشنودی اور رضا مرتب بھی ہوگی اور انسان اپنی منزل تک پہنچ سکے گا، اللہ کی رضائی کو حاصل کر سکے گا۔ اللہ کی وحدانیت میں توحید میں کسی طرح کا شک ہے تو عبادت جتنے بھی زیادہ ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ حضرات مختلف مسجدوں میں جاتے رہتے ہیں اور لوگ چونکہ عربی دان نہیں ہے، جمعے کے دن ہر خطیب خطبے میں یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہے کہ اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، اللہ کی بندو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اس لیے کہ وحدانیت تمام عبادات کا سر ہے، تمام عبادات کی اصل ہے اور بنیاد ہے۔ انسان کا پاؤں کٹ جائے پھر بھی زندہ رہتا ہے، دونوں پاؤں کٹے تب بھی زندہ رہتا ہے،
ہاتھ کبھی کٹے ہوئے تو تب بھی انسان زندہ ہے، کان کٹا ہوا تب بھی زندہ ہے، لیکن پورا جسم ٹھیک ٹھاک اور صحیح سالم ہو، صرف سر آپ کاٹ دیں تو سر کٹنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، لیکن سر اگر آپ نے تن سے جدا کر دیا، گردن آپ نے کاٹ دی، تو پھر یہ کہ انسان زندہ نہیں رہے گا۔ اما بعد فیا ایھا الناس، اللہ کے بندو، وحد اللہ، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ فإن التوحید رأس الطاعات، توحید تمام عبادات کا سر ہے اور اصل ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے مولویوں کی مارکیٹ میں بھی مختلف قسم کے مولوی آپ کو ملیں گے۔ کوئی بدعت ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، شرک کا، خلق خدا کو گمراہ کر کے بدعتی بناتا ہے، اور شرک کے اندر تعویل کر کے، ہیرا پھیری کر کے شرک کو وہ دین ظاہر کرتا ہے۔ کچھ کوئی سنی عالم خدا کا بندہ، شرک سے دور، بدعت سے دور، رسومات سے دور، رسم و رواج سے دور، اور کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ ماتم والا مولوی، کوئی کس قسم کا، کوئی کس قسم کا۔ مارکیٹ میں کوئی کمی نہیں ہے مولویوں کی۔ جس عالم کو اصل شکل میں آپ خواب میں دیکھیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم صحیح اور برحق ہے۔ لیکن انشاءاللہ بدعتی مولوی کو، جو اللہ کی توحید میں، اللہ کی صفات میں گڑبڑ کرتا ہے، خلق خدا کو گمراہ کر لیتا ہے، اس قسم کا مولوی، یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے اور بھی آ رہے ہیں لوگ، آپ کو بدعتی مولوی، شرک والا مولوی، رسم و رواج کرنے والا مولوی، خلق خدا کو دین سے منحرف کرنے والا اور غلط عقائد کا پرچار کرنے والا مولوی کبھی بھی آپ کو اپنے اصلی شکل میں، خواب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہو گیا تو مجھ سے رابطہ کر لینا، میں لندن میں نہیں رہ رہا ہوں، ادھر ہی رہ رہا ہوں، میں برطانیہ میں نہیں، فرانس میں نہیں، ادھر پاکستان میں، کراچی میں، ادھر ہی رہ رہا ہوں، اسی مسجد کے پاس یہ مدرسہ ہے۔ بدعتی مولوی، مشرک مولوی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو خواب میں نظر آئے گا تو انشاءاللہ سر اس کا نظر نہیں آئے گا، اور اگر سر اور چہرہ نظر آئے گا تو بگڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہمت کر لینا، آزما کر کے دیکھ لینا۔ مولوی بڑا ہوگا، نام بڑا ہوگا، کتابیں بڑی لکھی ہوں گی، اشتہارات میں نام ہوں گے، تشہیر اس کی ہوگی، پبلسٹی اس کی خوب ہو گئی ہوگی، ان باتوں سے انکار نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشرک مولوی، شرک کا پرچار کرنے والا مولوی، بدعتی مولوی، بدعات کو خلق خدا میں عام کرنے والا، اس نے جب دین کی شکل بگاڑی ہے، توحید جو تمام عبادات کا سر ہے، اور توحید کو جو اس نے کاٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو جب کسی کے خواب میں آئے گا تو میرا رب اس کے سر کو کاٹ کر کے مقتدی کو دکھائے گا کہ یہ مولوی ہے۔ آپ نے سنا امام ابن سیرین، ابن سیرین بہت بڑے معبر ہیں، خوابوں کی تعبیر وہ بتاتے ہیں۔ ابن سیرین، ان کا یہی ارشاد ہے، یہی اصول ہے اور یہی ضابطہ ہے کہ بدعتی مولوی، مشرک مولوی کبھی بھی اپنی اصلی شکل میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، شکل اس کی بگڑی ہوئی ہوگی، یا یہ ہے کہ سر بھی اس کا سر سے بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اما بعد فیا ایھا الناس، اللہ کے بندو، وحد اللہ، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ فإن التوحید رأس الطاعات، توحید تمام عبادات کی جڑ ہے، سر ہے، بنیاد ہے اور اصل ہے۔ جب مولوی توحید کو بگاڑ کر کے رکھ لیتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ کبھی وہ خود بگڑا، اس کے اعمال بگڑے، اب اس کی مقتدی کو اللہ جب اس کو خواب میں دکھائے گا تو مولوی کو بگاڑ کر کے رکھ دے گا، ملا بگڑا ہوا ہوگا۔ جیسے کہ خدا نخواستہ علیاذ باللہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کو کسی مناسب لباس میں نہیں دیکھتا، جو عام لباس ہے، ایک تنگ لباس میں
اور ایک بیکار قسم کے کپڑوں میں جب نبی کو دیکھتا ہے تو سونے پہ تو قربان جاؤں، محمد کا تو کیا کہنا، لیکن جب میرا نبی اچھے لباس میں اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو یہ دیکھنے والا خود بے دین ہے۔ درود پڑھ کر کے ٹھیک ہے کر لیا کہ حضرت اس کو خواب میں نظر آ گیا، لیکن اس کی دین میں کبھی کمزوری ہے، اس کے مذہب کے اندر کوئی کوتاہی ہے، اس کے نظریے کے اندر کوئی خلل ہے، بگاڑ ہے، تبھی تو نبی کو مناسب شکل میں وہ نہیں دیکھ رہا۔ ورنہ محمد کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر مڑ کر کے انہوں نے دنیا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جنہوں نے محمد کو دیکھا وہ مڑ کر کے پھر دنیا کو دیکھا نہیں۔ جنہوں نے دنیا میں حسینوں کو دیکھا لیکن محمد کو دیکھنے کے بعد سارے حسینوں کو بھول گئے۔ دنیا کے پھول انہوں نے دیکھے لیکن محمد کو دیکھنے کے بعد سارے پھول انہوں نے فراموش کر دیے۔ کیا کہنا میرے محمد کا۔ لیکن اگر میرے نبی کو کوئی نامناسب شکل میں اگر کوئی دیکھتا ہے، میرے پاس خود ایک بندہ آ گیا جو بہت بڑے بندے، کہنے کہ مولوی صاحب ایک بندہ ہے جو نبی کو خواب میں دیکھتا ہے، لیکن سامنے سے جب نبی کے سامنے آتا ہے، نبی سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو نبی اپنا رخ اس طرف موڑتا ہے، پھر وہ بندہ وہاں سے مڑ کر کے پھر نبی کے سامنے آتا ہے کہ نبی سے گفتگو کروں، نبی اپنا چہرہ موڑتا ہے اس طرف، اس سے نبی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرف سے وہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک وہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اللہ نے میرے ذہن میں بھی ڈال دیا، میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ بندہ نمازی بھی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ بندہ درود بھی پڑھتا ہے، لگتا یہ ہے کہ درود تو بہت زیادہ پڑھتا ہے لیکن شراب بھی پیتا ہے، لگتا ہے کہ یہ شراب کی بوتل بھی چڑھاتا ہے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک اس کے طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، زبان مبارک سے نبی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس بندے کی زبان پلیت ہے، یہ شراب پیتا ہے، باقی نبی اس کو خواب میں جو نظر آ رہا ہے لگتا یہ کہ یہ نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے۔ درود کی برکت کی وجہ سے محمد اس کو خواب میں نظر تو آ رہا ہے، لیکن جب نبی سے گفتگو کے لیے تیار نہیں ہے اور چہرہ مبارک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، معلوم یہ ہوتا کہ یہ منحوس شراب پیتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ وہ بندہ رونے لگے، آپ تھوڑی مجھے فیس دے رہے کہ میں جھوٹ بول کر کے آپ سے کوئی انعام حاصل کر رہا ہوں۔ وہ بندہ اس کے آنسو آگے رونے لگے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں خود ہوں۔ پہلے تو کہا کہ کوئی بندہ ہے، پھر کہنے لگے کہ میں خود ہوں جی۔ اور واقعتاً میں شراب کی بوتل کبھی کبھی چڑھا دیتا ہوں، آپ گواہ رہیں، میں نے اس بوتل پہ لعنت بھیجی، آج کے بعد یہ ہے کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب ہے کہ انسان چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہ ہے کہ وہ کافر ہوں، وہ یہودی ہوں، یہودی اور عیسائی وہ بھی اللہ کی وحدانیت کی کسی حد تک قائل ہیں، لیکن خود ساختہ توحید ہے، ان کی خود ساختہ توحید ہے۔ یہ کون سی توحید ہوگی؟ اللہ کے ساتھ کہتے کوئی شریک نہیں ہے، لیکن عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، یا فرشتوں کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جیسے مشرکین کہتے فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں اور جنات کی سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں۔ یہ خود ساختہ قسم کی توحید ہے۔ یہود بھی وہ بھی توحید کے بہت سے مسائل میں ہمارے ساتھ شریک ہے، پارٹنر ہیں، بہت سے مسائل میں وہ ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے توحیدوں کا وہ اس میں خلل ہے۔ وہ خلل یہ ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے۔ اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام عبادات کی بنیاد اور اصل اور جڑ اور رأس العبادات، تمام عباداتوں کا سر وہ توحید ہے۔ اما بعد فیا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو عبادت کرو اس پروردگار کے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کون یہودی کہتا ہے کہ مجھے یہ ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی درخت ہے، مجھے پیدا کرنے والا کوئی یہ ہے کہ مورتی ہے، مجھے پیدا کرنے والا کوئی پتھر ہے، مجھے پیدا کرنے والا موسیٰ علیہ السلام ہے، مجھے پیدا کرنے والا عزیر علیہ السلام ہے؟ نہیں، یہودی بھی اس بات کے معترف ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کر دیا۔
آپ شاید سمجھیں گے کہ اسپتالوں کے اندر بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، اسپتال والے سے یہ کہہ دو سب سے پہلے جب یہ سسٹم شروع ہو گیا، یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیسٹ ٹیوب والا جو مسئلہ شروع ہو گیا کہ جس سے انسان کے مرد کی منی اور عورت کی منی کو لے کر کے آپس میں مشین میں ڈال دیتے ہیں، مشینوں کو ہلا ہلا کر کے پھر وہ اس طرح مکمل انسان بن جاتا ہے۔ جب یہ سسٹم سب سے پہلے مغرب کے اندر ایجاد ہو گیا، پھر پاکستان کے اندر آ گیا، مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، میرے استادوں نے بھی، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا یہ کہیں کوئی خدائی تو نہیں ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا کوئی خدائی نہیں ہے، یہ ہماری عاجزی ہے جو مسلمان ڈاکٹر تھے۔ ارے بھائی یہ تو مرد اور عورت کی دونوں کے مادے منویے لے کر کے مشین میں ڈال کر کے آپ تو اسے انسان بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خود اس منی کے اندر جان ہوتی ہے، چنانچہ ان کی لیبارٹری کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر مرد کی منی سے انسان نہیں بنتا اور ہر عورت کی منی سے انسان نہیں بنتا۔ وہ بھی کہتے کہ منی کے اندر خود دوربین کے ذریعے سے، خوردبین کے ذریعے سے ہمیں وہ اجزاء جب ملتے ہیں جن کے اندر انسانیت حرکت جن میں ہوتی ہے جان، انہی کو مشین ہلا ہلا کر کے وہ انسانی شکل ان کی بن جاتی ہے۔ اگر بنائے حکومت تو پھر آم کے جوس اور کیلے کے جوس سے ملا کر کے کوئی انسان بنا دے تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ چیکو کی جوس اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا یہ دیگر کسی درخت کے جوس سے ملا کر کے وہ بنا کر کے تو دکھا دے، اور اسی طریقے پر پیٹرول سے انسان بنا کر کے دکھا دے، ڈیزل سے انسان بنا کر کے دکھا دے۔ یہ اس مادے کے اندر اللہ پاک نے خود یہ صلاحیت رکھی ہے، اور خود ڈاکٹروں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ چیز ہم نے قرآن سے سیکھی۔ ارے کہاں سے سیکھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، انسان کو بنایا ہم نے نطفہ سے، من نطفۃ امشاج، ملا ہوا نطفہ، مرد اور عورت دونوں کے نطفے کو یخرج من بین الصلب، مرد کے پیٹ سے وہ نطفہ نکلتا ہے، والترائب، عورت کے سینے سے، اس کو انجیکشن کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں، اس کو کٹھا کرتے ہیں، من نطفۃ امشاج، قرآن نے کہا کٹھا کرو، اس کو مشین ہلا ہلا کر کے، یا مرغی کا جیسے انڈا ہے، یہ چوزہ بنانے والا مشین نہیں ہے، اس چوزے کے اندر وہ روح خود انڈے کے اجزاء کے اندر موجود ہے، مشین اس کو ہلا ہلا کر کے، تم اپنی اس مشین کو چھوڑو۔ کھچوا جو ہے نا، کھچوا انڈا دے کر کے ریگستان علاقوں کے اندر جب انڈا دے کر کے اس کے اوپر وہ مٹی ڈالتی ہے، حرارت اور گرمی جب اس کو پہنچتی ہے، کھچوے کا وہ انڈا خود بخود چوزہ بن جاتا ہے۔ وہ تمہارے سائنس سے تو ہزاروں سال یہ پہلے ہے۔ کھچوا انڈا دے کر کے ریگستان میں اس کے اوپر میں نے عرض کیا کہ مٹی اور ریت اس پر ڈال کر کے پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خود وہ حرارت اور گرمی اس کو پہنچ کر کے، تو اس انڈے کے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اس انڈے کے اندر کھچوے کے روح کے اجزاء ہیں، بس یہ حرارت ان کو پہنچ کر کے حرکت دے کر کے پھر یہ ہے کہ وہ کھچوے کا یہ ہے کہ بچہ اس سے یہ ہے کہ نکل جاتا ہے انڈے سے۔ انسان کوئی خالق نہیں ہے۔ یہودی سے آپ پتہ کریں گے آپ کا خالق کون ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی بت ہے، کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ وہ کہے گا نہیں، ایک اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اسی کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کر دیا۔ آپ کہیں گے مجھے ابا نے پیدا کر دیا، اس کو دادا نے پیدا کر دیا، اس کو پردادا نے پیدا کر دیا، اس کو شردادا نے پیدا کر دیا، اس سے پہلے خردادا، ڈردادا، یہ سارے کے سارے۔ فرمایا کہ نہیں، تم سے پہلے جتنے بھی انسانیت ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر چکے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے خالق کو تو پہچان لو کہ تمہارا خالق کون ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ زمین کو میرے رب نے جب بنایا، زمین حرکت کر رہی تھی، اور وجعل فیہا رواسیہ، مضبوط پہاڑوں کو کیل کے طور پر ٹھوک کر کے اس کو جیسے کہ کیل ہوتے ہیں، زمین کی حرکت اللہ نے بند کر دی۔ آسمان کو یمسک السماء والارض، یمسک السماء ان تقع علی الارض، آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، کوئی پلر نہیں ہے، اس کا کوئی ستون نہیں ہے، وہ گرے گا نہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا،
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں، اگر یہ کوئی ہٹے تو کوئی ماں کا لالوں کو روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اللہ کی بعد کسی کے پاس یہ قوت بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو بہترین قسم کا چھت بنا دیا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، تاروں کے ساتھ اس کو خوبصورت بنا دیا۔ واہ، سورج دیکھو کتنا بڑا کمکما، چاند کو دیکھو کتنا بڑا کمکما، تاروں کے اندر کوئی بڑا تارہ ہے، کوئی چھوٹا تارہ ہے، کوئی زیادہ روشن ہے، کوئی کم روشن ہے۔ آسمان کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا سورج اور چاند سے، اور اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں تارے ہیں، کوئی بڑا تارہ ہے، کوئی چھوٹا تارہ ہے۔ آسمان کو اللہ نے سورج اور چاند سے اور فرشتوں سے اللہ نے اس کو خوبصورت بنا دیا، روحانی طور پر فرشتوں سے آباد کر دیا۔ اور زمین کے اندر اللہ پاک نے ان آسمانی چاند سے بھی زیادہ قیمتی چاند پیدا کر دیے، اور آسمانی یہ ہے کہ سورج سے زیادہ قیمتی سورج پیدا کر دیے۔ زمین کا چاند اور زمین کا سورج محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آسمان جو جس میں فرشتے رہتے ہیں، وہ آسمان جس میں سورج ہے، وہ آسمان جس کے اندر چاند ہے، وہ آسمان جس کے اندر تارے ہیں، وہ آسمان رشک کر رہا ہے تمہارے اس زمین پر کہ ہے زمین تو نے محمد کو اٹھایا ہے زمین تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا ہے، تیرے پاس اسماعیل علیہ السلام ہے، تیرے پاس شیس علیہ السلام ہے، تیرے پاس ادریس علیہ السلام، تیرے پاس موسیٰ ہے، تیرے پاس عیسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ تیرے پاس ہے۔ وہ آسمان اس پہ رشک کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جتنے بھی تارے ہیں، زمین کے تارے وہ انبیاء ہے، لیکن سب سے بڑا تارہ، سب سے بڑا چاند محمد ہے۔ دن کو جب چاند آتا ہے تارے ختم نہیں ہوتے، تارے اب بھی موجود ہیں، لیکن چاند کی روشنی اتنی تیز ہے، اس روشنی کے اندر آپ کو تارے نظر نہیں آئیں گے۔ انبیاء کی روشنیاں اب بھی موجود ہیں، آدم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سارے انبیاء کی روشنیاں سب موجود ہیں اپنی جگہ پر، کوئی غروب نہیں ہوا ہے، ہر ایک کی روشنی موجود ہے۔ لیکن محمد سورج ہے، اس کی روشنی آگے سب کی روشنیاں نظر نہیں آ رہی ہے سب کی روشنیاں موجود ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اتنی سخت نہیں ہے کہ آرام نہ کر سکو، اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ فصل اور کاشتکاری نہ کر سکیں، اتنی وہ سخت پتھر کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پھل وغیرہ نہ دے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو بہترین قسم کا چھت تمہارے لیے بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے بادلوں سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے۔ آپ کو تو مبارک ہو، آسمان کا جو پانی آتا ہے وہ تو بڑا، لیکن آپ کا پانی، اب یہ جو منرل واٹر پیتے پتہ تو کرو کس قسم کا ہے۔ ہمارے ضیاء الحق مرحوم نے اس نے کہا کہ میٹھا پانی کم ہے، اس لیے یہاں سے لوگ یہاں سے پانی پی کر کے پیشاب کرتے ہیں، ادھر سے یہ لیاری ندی کے اندر یہ دریا میں چلا جاتا ہے، ادھر سے اللہ کا بھلا کرے ملیر ندی میں دریا میں چلا جاتا ہے، اور ادھر سے یہ سارا پانی ضائع ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ سب کے آخر میں دریا کے قریب مشینیں لگوا لیتے آپ کے لیے، تاکہ پھر اس کو فلٹر کرے، پیشاب کی جو گولڈن رنگ ہے اور گند رنگ کو نکالے، پانی کو صاف کرے، واپس اس پانی کو پیو۔ واہ، آپ کو یہ بھی پانی ملے گا نہیں، یہ پانی پھر میرا پیشاب جائے گا، وہ اس طریقہ پر مشین میں فلٹر ہو کر کے آئے گا، آپ اس کو پی لینا، آپ کا پیشاب میں پی لوں گا۔ استاد جی شاگرد کے پیشاب، شاگرد استاد جی کے پیشاب پی لے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے بالکل پاکیزہ یہ ہے کہ پانی تمہارے لیے صاف اور ستھرا پانی، اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہم ہر کئی زمانے سے سن رہے ہیں کہ اس میں اس قسم کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، کوئی اس قسم کا الگ کیمیکل، کوئی ایسی چیز اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ نسل کشی ہو، لیکن پٹھان کی نسل کبھی ختم نہیں ہوگی، بلوچ کو ابھی تک یہ روک نہیں سکے۔ کبھی کہتے پیپسی کے ذریعے سے آپ پر کنٹرول کیا جائے گا، کبھی 7 اپ کے ذریعے سے، کبھی پانی یہ ہے کہ اس قسم کے یہودیوں نے ایجاد کر دی بوتل، پیسے بھی دے دو، کہتے ہیں کہ اس میں بچے کم ہی
بچے کم ہی اچھے، کم بچے خوشحال کرانا، ببار خوشحال کرانا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پٹھان کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ اس قسم کی بوتل تم جتنے بھی ایجاد کرو، لیکن میں عرض کروں کہ صفائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جب بارش برستی تو مشکات شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، میرا نبی اپنے قمیص مبارک اتار کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ازار اور تہبند باندھ کر کے باہر نکلتا ہے، اور بارش جیسے بارش آتی ہے بدن مبارک کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ بارش کو بھی قرآن کہتا ہے رحمت، قرآن خود بھی رحمت ہے، محمد بھی رحمت ہے، رحمت کے ساتھ لگ رہا ہے، رحمت کی رحمت سے ملاقات ہو رہی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، وہ تمہیں رحمت کی خوشخبری سنائیں گے۔ بارش رحمت، قرآن رحمت، محمد رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد بھی رحمت۔ لیکن جب بارش ہوتی تھی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے ساتھ جب وہ قطرے لگتے تھے تو فرماتے خوش آمدید، مجھے بڑی خوشی ہے، یہ رحمت بالکل صاف ستھرا رحمت پانی میرے رب کی طرف سے ابھی آسمان سے ہو کر کے آ رہا ہے، اور جب میرے بدن کے ساتھ لگ رہا ہے تو مجھے خوشی ہو رہی۔ یہ بھی پانی جی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جتنے تمہارے لیے پھل ہیں ان کے جوس مختلف قسم کے آپ پیتے ہیں، جتنے عیاشیاں آپ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اصل مٹیریل، اصل پھل بنانے والا اللہ ہے۔ آئس کریم آپ کھا رہے دودھ سے بنتا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اصل مٹیریل پھلوں کو بنانے والا، دودھ بنانے والا، شہد بنانے والا اللہ ہے۔ مولوی صاحب مرغا ٹکا بریانی کھاتا ہے، شہد بنا کر کے دکھائے۔ تبلیغی ذرا جو ہے نا وہ بھی عمدہ قسم کا کھانا کھاتا ہے، شہد بنا کر کے دکھائے۔ عمران خان کو کہہ دو کہ تم وہ زبردست کھا رہے ہو، شہد بنا کر کے دکھاؤ، لیکن میرے رب نے بتا دیا کہ وزیر اعظم اور مولوی صاحب شہد نہیں بنا سکیں گے۔ وہ الذی فرماتے ہیں کہ کیا ہے، مکھیوں کے بارے میں، شہد کی مکھیوں کے بارے میں فرمائے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس، مکھی کے پیٹ سے، مٹکی کے پیٹ سے، یہ خدا ہے جی، مکھی کے پیٹ سے شہد نکل رہا ہے۔ واہ، جو درختوں کے جوس چوس کر کے آ کر کے شہد بنائے، اور آپ اور ہم دودھ بھی پئیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے بہترین قسم کی غذائیں بھی کھائیں، لیکن کوئی شہد نہ بنا سکے۔ بکری گھاس کھائیں، دودھ بنائیں، لیکن مولوی عمدہ قسم کا تبلیغی کھائے، بنا کر کے دکھائے دودھ۔ اپنے رب کو سمجھو، اپنے رب کو سمجھو، وہ کون رب ہے کہ جس نے اس چیز میں بکری کو بھی تم پر فضیلت دی ہے۔ بڑا تو ہے، سردار تو ہے، وزیر اعظم تو ہے، اور لیڈر تو ہے، خان تو ہے، چودھری تو ہے، سردار تو ہے، میر تو ہے، معتبر تو ہے، سیٹھ تو ہے، سرمایہ دار تو ہے، لیکن تجھے اڑنے کی توفیق نہیں ہے، تیرے اندر اڑنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، تو زمین پر ہے، جتنا بھی ہے زمین پر رہ رہا ہے، لیکن مکھی بھی اڑ رہی ہے، مچھر بھی اڑ رہا ہے، کوے بھی اڑ رہے ہیں، فاختے بھی اڑ رہے ہیں، گدھ بھی اڑ رہے ہیں، سارے پرندے اڑ رہے ہیں۔ بتا 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 تیرا کمال کیا ہے، بتا تیرا کمال کیا ہے کہ مکھی اڑ رہی تو کیوں نہیں اڑتا، مچھر اڑ رہا ہے تو کیوں نہیں اڑتا؟ کچھ تو سمجھنا پڑے گا، کچھ تو سمجھنا پڑے گا کہ کوئی خالق ہے، کوئی خالق ہے۔ تو خوش ہونا چاہتا ہے وہ پریشان کر دیتا ہے، تو پریشانی میں اچانک تجھے خوش کر دیتا ہے، تو تندرستی چاہتا ہے اور وہ تجھے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، تو بیمار ہے، تیرے پاس کوئی آس نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے بیماری ٹھیک ہونے کی، اچانک وہ تجھے ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو جوانی کو چاہتا ہے تجھے بوڑھا کر دیتا ہے، تو بیٹوں کا درجن چاہتا ہے تجھے کچھ دیتا نہیں ہے، جو جس کے پاس اللہ کا بھلا کر کچھ ہے نہیں ہے درجنوں اولاد دیتا ہے۔ کافر کو اولاد ہی اولاد دیتا ہے، نبی کو 100 سال کی عمر میں پہنچا کر کے رولا دیتا ہے، ہلا کر کے رکھ دیتا ہے، نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام 100 سال کے بعد ایک بیٹا یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی رب ہے، کوئی رب ہے، کوئی رب ہے۔ دال والا دال کھا کر کے، سوکھی روٹی والا روٹی کا ٹکڑا کھا کر کے بادشاہ بن کر کے خراٹے لے کر کے سوتا ہے، تو مرغا ٹکا اور آئس کریم کھا کر کے پنکھوں کے ایئر کنڈیشنوں کے نیچے تیرا دل کانپتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، تو اس طرح کانپ رہا ہے۔ کون ہے؟ روکی سوکھی والے کو مزے سے رکھا، تجھے کون ہلا رہا ہے؟
تجھے کس نے کیا؟ تجھے اس پریشانی میں مبتلا کس نے کیا؟ وہ کون ذات ہے کہ جو غریب کو کینسر میں مبتلا نہیں کیا، آپ کو کینسر میں مبتلا کر دیا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے غریب کو بلڈ پریشر ہائی کو نہ جانتا ہے نہ لو کو جانتا ہے؟ وہ ظالم کا بچہ بالکل اٹا کٹا پٹا پٹا لگا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے کہ جہاں پر چوکیدار کو بہترین کھلا رہا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے سیٹھ کو دال پر محروم کر کے رکھ دیا؟ اس میں بھی اللہ پر مسالے بھی نہیں، اس کے اندر بھی گھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی روغن بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو کتے کو سیٹھ سے بھی اچھا کھلاتا ہے؟ ڈیفینس کے کتے خود اچھے کھاتے ہیں، مالک ان کے جو ہے نا وہ اللہ کو ڈبل روٹی، سادی قسم کی ڈبل روٹی۔ ڈیفینس میں بہت سے سردار، یہ ہے کہ بہت سے سیٹ ہے، آپ کے گلشن معمار کے اندر بہت سے سیٹ ہے، آپ کے کراچی کے صدر کے اندر بہت سے سرمایہ دار ہیں، کتے کے لیے ملازم رکھا کتے کا بچہ، کسی پٹھان کو، کسی بلوچ کو، کسی سرائکی کو، کسی سندھی کو، 2-3 ملازمیں 3-4 کتوں کے لیے، صبح کتے کو نہلائیں گے، صفائی کریں گے، کتے کو بہتر کھلائیں گے۔ سیٹھ پر خود ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہے، سیٹھ سادی ڈبل روٹی کھاتا ہے، سیٹھ کو پاکستان کا پانی بھی اس پر فٹ نہیں آتا، باہر کی دنیا سے اس کے لیے پانی آتا ہے۔ سیٹھ کے لیے میں نام نہیں لیتا، ان تمام سیٹھوں کو میں جانتا، سیٹھ کے لیے یہاں کی روٹی، یہاں کی گندم اس کو لگتی نہیں ہے، سیٹھ کے لیے باہر ملک سے برگر آتا ہے اور تف ہو تجھ پہ۔ اس کے بعد بھی اگر تو میرے رب کو نہ سمجھے تو جا جہنم میں جا، اس کے بعد اگر میرے رب کو تو نہیں جانتا تو بھی نہ جان۔ تیرے کتوں کو بہترین کھلا رہا ہے، تیرے چوکیدار ایسے سنڈے لگے ہوئے دبا کر کے مرغا تکہ بریانی کھا رہے ہیں، اور سیٹھ صاحب تو بطخ کی طرح اس طرح لگا ہوا ہے کوئی اوپر، مرضی اس کی چلتی ہے، ارادہ اس کا چلتا ہے، مشیت اس کی چلتی ہے، قدرت اس کی نافذ ہوتی ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ہر قسم کے پھل تمہارے لیے نکالا۔ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، ساری کائنات میرے ارادے اور میری مشیت سے چلتی ہے، پوری دنیا میرے ارادے میں، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ وما یتشاؤون الا ان یشاء اللہ، تیری مشیت کا کچھ بھی نہیں اثر، سارے سب کچھ میرے ارادے چلتے ہیں، قدرت میری نافذ ہوتی ہے۔ مجھے خالق تسلیم کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ میرے سوہنے کو مانو، مجھ تک پہنچنے کے لیے محمد کے جوتے سیدھے کرنے پڑیں گے، مجھ تک رسائی کے لیے محمد کو راضی کرنا پڑے گا، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کے طریقے اپنانے ہوں گے، اور اگر پھر قرآن کو بھی سینے سے لگانا پڑے گا۔ اگر اس قرآن کو تو نہیں مانتا، اگر قرآن کو نہیں مانتا تو پھر کر لے، ایڑی چوٹی کی زور لگا لے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک سورت ایسی پیش کرو۔ عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ، ناک کو آدمی ادھر سے پکڑ سکتا ہے، یہ ناک ہے، بس ٹھیک ہے میں نے پکڑ لیا۔ جب آدمی کی گنجائش نہ ہو، بہانے ہو آدمی، تو ادھر سے کوئی ماں کا لال ناک کو پکڑ نہیں سکتا، پکڑ لو۔ بات صاف سی تھی، بالکل واضح تھی۔ قرآن جیسی چھوٹی صورت پیش کر لو، چھوٹی صورت قرآن جیسی پیش کر لو، محمد ہار گیا، خدا کو نہ مانو، قرآن کو نہ مانو، تم جیتے، تمہیں زندہ باد ہو، تم عرب ہو، صاحب زبان ہو، عربی تمہاری لغت ہے، عربی کی نشیب و فراز سے تم واقف ہو، عربی کی فصاحت و بلاغت سے تم واقف ہو، صرف ایک چھوٹی سی صورت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تمہیں اگر شک ہے، تم اس کو نہیں مانتے تو ایک چھوٹی سی صورت تو پیش کر لو۔ اب ایک آدمی بدر کی لڑائی میں ایڑی چوٹی کی لگا کر، زور لگا کر کے اپنی ساری صلاحیتیں، بدر میں گردن کٹ رہے، سردار مردار ہو رہے، احد کے اندر مر رہے، تبوک کے اندر مر رہے، اور اللہ کا ولگ یرموک کے اندر مر رہے، وہ یہ کہ لاکھوں یرموک کی لڑائی میں 4000 صحابہ شہید ہو گئے، اور 1,05,000 کافر مردار ہو گئے۔ سب کو سبحان اللہ ہے۔
1,05,000 کافر مردار ہو گئے، 4,000 صحابہ شہید ہو گئے، 40,000 کافر قیدی ہو گئے، اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کا مال ہاتھ آ گیا۔ بات صرف چھوٹی سی ہے، بات اتنی سی ہے کہ ایک صورت پیش کر کے لاؤ، میں محمد ہار گیا، تم جیت گئے۔ لیکن کہتے لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے، ملک سے جدا ہوں گے، وطن سے بے وطن ہوں گے، بچوں کو یتیم بنائیں گے، در بدر ہو جائیں گے، لیکن قرآن جیسے کلام پیش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ زبان والے تھے، تم سے پٹھانوں سے میں نہیں پوچھ رہا، تمہارے بلوچوں سے میں نہیں پوچھ رہا، سندھی مانو جے کیا وٹھان ان سے بھی میں نہیں پوچھ رہا، وہ عرب جن کی زبان عربی ہے وہ جانتے ہیں۔ میں بروہی ہوں، میں اپنی بروہی زبان کو جانتا ہوں، اس کی فصاحت و بلاغت کو جانتا ہوں، اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہوں۔ اس میں کوئی کرے گا، اگر کوئی پٹھان کوشش کر کے بروہی سیکھ بھی لے، لیکن وہ پٹھان میرے سامنے ایسے نہیں بولے گا۔ میں اگر پشتو بولوں تو پٹھان کے سامنے نہیں بول سکتا، لیکن عرب ہو کر کے فصیح و بلیغ قسم کے عرب، لیکن وہ بھی سمجھ گئے اس بات کو، سمجھ گئے بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، کہ یہ نہ محمد کا کلام ہے نہ ہم بنا سکتے ہیں، یہ آسمان سے نازل ہو گیا۔ اس لیے لڑو، بچوں کو یتیم بناؤ، بیویوں کو بیوہ بناؤ، اور والدین کو نوجوان بیٹے سے محروم بھی کر دو، وطن سے بے وطن ہو جاؤ، بیویاں لونڈی بن جائے، بچے یہ کی قیدی ہو جائے، خود غلام بن جائے، مال ہماری غنیمت بن جائے، ملک ہمارا چھن جائے، یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر سکیں، کوئی صورت پیش کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ کسی نے، ہمارے قادیانی نے، خنزیر نے، ہمارا کیا کہہ دیتا ہوں، ہمارے ملک کے ہیرو ہوتے ہیں، قادیانی نے جو کلام بنایا، پیر مہر علی کو اللہ جزائے خیر دے، قربان جاؤں پیر مہر علی، واہ پیر مہر علی واہ، واہ پیر مہر علی واہ۔ اس خنزیر کے اس نے بھی اپنے کلام بنایا کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، مجھ پر بھی جبریل آتا ہے، ایک کتے کا بچہ خنزیر، تجھے ماننے والے بھی خنزیر ہے، تو خنزیر کا بچہ ہے، تجھے ماننے والا جتنا بھی بڑا ہو تجھ پہ بھی تھوکتا ہوں، اس ماننے والے پہ بھی تھوکتا ہوں۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے کشتیاں جلا چکے ہیں۔ قادیانی کو میں لعنت نہ بھیجوں، خنزیر اتنا پلیت اور نجس نہیں ہے جتنا قادیانی اور اس کے ماننے والے۔ تم کلام عربی سے ناواقف ہو، علوم عربیہ سے ناواقف ہو، فصاحت و بلاغت سے ناواقف ہو، تم انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے ہو، تم انگریزی کے نشیب و فراز کو جانتے ہو، تم اس کو نہیں جانتے۔ لیکن وہ پیر مہر علی ہے، وہ پیر مہر علی ہے۔ قادیانی تھوڑی سی عربی جانتا تھا، کہتا کہ میں بھی مجھ پر وہی آتی ہے، مجھ پر وہی آتی ہے، اور اپنے کچھ عربی تو پیر مہر علی ہے، پیر مہر علی۔ ایک ایک جملے میں پیر مہر علی نے اس کو پکڑا، کہا کتے کا بچہ، تو نبی نہیں ہے، سچا نبی ایسی غلطی کبھی نہیں کرتا، تیرے ایک ایک جملے کے اندر اجنبیت بالکل واضح ہے، تیرے ایک ایک جملے کے اندر پتہ چلتا ہے، تیرا جھوٹا پن ظاہر ہے، تیرے ایک ایک جملے کے اندر پتہ ہے تو خود ساختہ نبی ہے، تیرے ایک ایک جملے کا پتہ چلتا ہے تو پکا دجال اور کذاب ہے۔ قادیانی نے کہا میں ایسی عربی جانتا ہوں کہ کوئی عربی میں مجھ سے مناظرہ کرے۔ پیر مہر علی نے کہا کہ عربی میں مناظرہ نثر میں بھی نہیں ہوگا، بندوق دیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں بندوق دیتے ہیں، میں بھی خالی ہاتھ، تو بھی خالی ہاتھ، میرا اور آپ کا مناظرہ ہوگا عربی میں، لیکن عربی اشعار میں ہوگا، اور تھوڑا سا ٹھہر جائے گا اور تھوڑا سا کوئی سوچے گا تو ہم لوگوں کو اجازت دیں گے فوراً گولی سے اڑا دینا، تو میرے ساتھ بحث کر لیکن نظم میں بحث کر، تو میرے ساتھ بحث کر لیکن نظم میں۔ وہ قادیانی بھاگا، یہ نہیں ہے، جھوٹا نبی ہوتا اس طرح۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے ملک میں مشہور ہے، کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بگٹی ٹکا خان، کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بگٹی ٹکا خان۔ کپڑا چاہیے آپ کو، روٹی چاہیے، مکان چاہیے تو پیپل پارٹی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خوب انہوں نے ہمیں مکان بھی دیے، کپڑے بھی دیے، روزگار بھی دیے، آپ کے لیے کروڑوں مکانات عمران خان نے بھی بنایا۔ ہر پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرا منشور ہے، اس منشور کو مانو، نہیں مانتے ہو تو ایسا منشور پیش کرو، اس سے اچھا منشور، نہیں تو پھر لڑائی ہے۔ 3 صورتیں ہوتی ہیں، 3 باتیں ہوتی ہیں، یا پیپل پارٹی کے منشور کو مانو، مسلم لیگ کے منشور کو مان لو، پی ٹی آئی کے منشور کو مان لو، نہیں مانتے تو اس سے اچھا منشور پیش کرو،
اچھا اپنا کردار لوگوں کو دکھاؤ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تیسری صورت یا تم یا ہم، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ میرا رب بھی یہی فرماتے ہیں، جو نظام میں نے محمد کو دیا ہے اس جیسا پیش کرو، اس جیسا پیش کرو، نہیں تو اس کو مان لو، اور اگر اس کو مانتے بھی نہیں ہو، اس جیسا پیش نہیں کرتا تو تمہاری لڑائی محمد سے نہیں ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے، رب سے، میں تم سے لڑوں۔ آپ کہیں گے اللہ والوں کی طرف سے جب اللہ لڑتا ہے تو اللہ والے ناکام کیوں ہوتے؟ کہاں ناکام ہو گئے؟ تاریخ تو دکھاؤ کہ ہم کدھر ناکام ہو گئے۔ ہمیں کبھی کافر نے ناکام نہیں کیا، ناکام ہمیں فوٹو اسٹیٹ مسلمانوں نے، ناکام ہمیں منافقین نے، ناکام ہمیں ان منحوسوں نے کیا کہ جو ہمارے اپنے ہیں، ناکام کافر نے ہمیں کبھی ناکام نہیں کیا ہے۔ ہماری تاریخ زندہ آباد ہے، مل کر کے آپ یہ ہے کہ نعرہ تکبیر زندہ آباد آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے روس کا ناک بھی خاک میں ملا دیا، ہماری کالی پگڑیاں ہم نے تمہارے نیٹوں کو بھی ذلیل کر کے چھوڑ دیا، اور اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے، ہم حکومت بنا رہے۔ اب رکاوٹ امریکہ نہیں، روس بھی نہیں، برطانیہ بھی نہیں، اب رکاوٹ کے لیے تم ہی رکاوٹ ہو۔ میں تم کا نہیں کہتا کہ کون ہے تم، اس کو خود سمجھا کرو۔ ہم نے شکست تمہیں دی ہے، ہم خالی ہاتھوں میں پوری دنیا کو ہم نے شکست دی ہے ہم نے شکست۔ آج آپ دیکھیں، اس لیے گزارش یہ ہے مسلمانوں، اپنے خالق کی ربوبیت کو سمجھو، اپنے رب کی وحدانیت کو سمجھو، اپنے پروردگار کی قدرت کو سمجھو، اور اس کی سمیع بصیر ہونے کو سمجھو، اس کی طاقت کو سمجھو، اس کی منشا اور ارادوں کو سمجھو۔ ہوتا اسی سے سب کچھ ہے، ہوتا اسی سے ہے۔ کیا اس سے بڑی کرامت کون سی آپ کو چاہیے؟ اس سے بڑا معجزہ آپ کو کون سا چاہیے؟ خالی ہاتھ پٹھان کالی پگڑی والا پتھروں کے ساتھ، آپ باور کریں یا نہ کریں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا بخدا کہ ادھر سے ٹینکر آ رہے ہیں اور یہ ادھر سے پتھر لے کر گئے، استاپ مور دغا قوم، راجہ استاپ مور دغا۔ وہ ظالم اس کے پاس توپ ہے، ظالم اس کے پاس اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ٹینک ہے، اور ادھر سے پٹھان اللہ آپ کا بھلا کر پتھر اٹھا رہا، کہتا راجہ استاپ مور خور دغا قوم، راجہ استاپ دغا قوم۔ اور ہمارے لوسی کہ مولانا تمہارے مولوی بڑے بے وقوف ہیں، وہ آسمان پہ ان کے پاس یہ ہے کہ ہزاروں ٹن کے میزائل ہے، یہ کیا لڑیں گے۔ پاکستانی مولوی بھی گئے، کہا کہ ملا عمر تسلیم ہو جاؤ، لیکن ملا عمر نے کہا میں تسلیم نہیں ہوتا، زندہ ہوں تب بھی زندہ ہوں، مروں گا تب بھی زندہ، تم زندہ ہو تب بھی مردہ ہو، مرنے کے بعد تو ایسے ہی مردے۔ میں اس قسم کا بزدل نہیں ہوں، میں کافر کے سامنے سر جھکاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے اس نظام کے اندر جو میں نے محمد کو دیا ہے، محمد کو دے کر کے بھیجا اپنے رسول کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قسم کا نظام تم لا کر کے پیش کرو، اور تم نہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی پارٹنر ہیں وہ اپنے نچلے والے حصے پر زور بھی لگائیں، لگاؤ زور۔ میں تمہارے ان جدیدیت سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوں، آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اس کو پہنچا دوسرے جگہوں میں۔ میں تمہارے انگریزی تعلیم سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ سلیم اللہ خان کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ ہمیں جب قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن جب ہمارے سینے میں ہے، تمہارے سینے کے اندر انگریزی کا گند ہے، تو تھوکتا ہوں تجھے میں کیا اپنا ہیرو تسلیم کروں؟ ہیرو تو میں ہوں، تجھے میں کیسے ہیرو مانوں؟ تو زوری مجھے گولی سے ہیرو اپنے آپ کو ہیرو منوائے گا کیا؟ نظام میرے پاس ہے، نظام میری زبان پہ ہے، نظام میرے سینے کے اندر موجود ہے، نظام میرے کانوں میں موجود ہے، نظام میری نگاہوں کے سامنے ہے، میرے 24 گھنٹے اسی پہ گزرتے ہیں۔ میرے سامنے بخاری ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، قرآن ہے میرے سامنے، میرے آنکھوں کے سامنے بھی یہی نظام ہے، میرے کانوں کے سامنے طلباء کی یہی آوازیں آتی ہے، میرے دل و دماغ کے اندر بھی یہی ہے، تمہارے نگاہوں کے سامنے بھی انگریز، قانون میں بھی انگریز، لباس بھی انگریز، سینے میں گند بھی انگریز۔ تو ہیرو نہیں، تو زیرو ہے، ہیرو تو میں ہوں، ہیرو تو میں ہوں۔ دنیا کا بے غیرت ہوگا جو آپ کو کہے گا ہیرو ہے نا، ہیرو بننے کا معیار وہ ہے جو محمد نے بتایا، ہیرو ہونے کا معیار وہ ہے جو محمد نے قرآن نے بتایا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ
فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ وہ ہے جس کے پاس یہ نظام ہے، جو جس کے پاس یہ نظام نہیں وہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ گندہ ہے، وہ پلیت ہے۔ اگر مگر شگر اگر مگر سارے کے سارے ہیرا پھیری کر کے ہیرا۔ آج کے اخبار میں کہ کراچی میں سال کے اندر 136 مائیں اور بہنیں ان کی عزتیں لٹ گئی ہیں۔ مبارک، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ یہ تو اخبار کو جو معلوم ہے، اخبار میرے پاس ہے۔ ابھی نماز سے پہلے میں تیاری کر رہا تھا، نماز کے لیے غسل کر رہا تھا، تو میں نے وہ سرخی پر نگاہ پڑی، سرخی پر نگاہ، اسلامی قانون نافذ کرو پھر دیکھو نہ تمہارا بندہ وہ بدکاری کا ارتکاب کر سکے، نہ ملا بھی کر سکے۔ وہ ملا نہیں ہے، وہ تمہارا ہے، کہ جس کو تم پوری دنیا کو یہ کرتے ہو، وہ تمہارے اعلی کار ہیں، تم نے اس قسم کے لوگ تیار کیے ہیں۔ مولوی بحیثیت مولوی، ایک آدمی نے چوری کر لی، چوری کر کے اللہ آپ کا بھلا کریں، حضرت تھانوی سے کسی نے کہا حضرت طلبہ بھی چوری کرتے، طالب علم تھا، کہنے لگے طلبہ بھی چوری کرتے؟ فرمایا طالب علم رسول، طالب علم رسول، طالب علم خدا، اللہ کے علم پڑھنے والا، رسول کا علم پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا چور کبھی نہیں بنتا، البتہ چور طالب علم بنتا ہے۔ طالب علم چوری نہیں کرتا، چور طالب علم ہی کرتا ہے، طالب علم چوری نہیں کرتا۔ جو چوری کرتے ہیں ہمارے مدارس میں، تمہارے لوگ جاسوس بن کر کے آتے ہیں، داڑھی اتنی بڑی رکھی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، پیشانی پر اس کا کالا داغ بھی ہوگا، سبق میں سر سے یہ کرتا ہے، استاد جی سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا، وہ ہوتا منحوس، حکومتوں کی تنخواہ لینے والا ہوتا ہے۔ محمد کا غلام کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا، محمد کا غلام کبھی وہ محمد کو بدنام نہیں کرے گا، محمد کا غلام کبھی وہ صحابہ کو بدنام نہیں کرے گا، محمد کا غلام، محمد کے علوم کا پڑھنے والا وہ ہوگا بغیرت، تمہارا ہی ہوگا۔ ہم نے مدرسوں میں قادیانی بھی پکڑے جن کو ڈگری ملنے والی تھی مولوی کی، خدا کی قسم میں نے خود پکڑا، اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں۔ جامع فاروقیہ میں ہم نے خود قادیانی پکڑا، اتنی بڑی داڑھی، قادیانی پکڑا، ہم نے رافضی کو پکڑا، جاسوسی بن کر کے اس کو تو سنی کہہ کر کے اس کو تو پکا، یہ کہ کہتا کہ یہ سنیوں کا اور نبی کا غلام ہے اور وہ عالم ہے، عالم نہیں ہوگا ایسا، وہ ظالم ہے بغیرت۔ اسلامی قانون نافذ کرو، ملا ہو اس کو بھی لٹکا دو، تبلیغی ہو اس کو بھی لٹکا دو، ملا ہو بھی اس کو لٹکا دو، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ پورے 800 سال حکومت میں ہمارے جب یہ نافذ تھا جو میرے ہاتھ میں ہے، قربان جاؤ، جب 800 سال میں یہ نافذ تھا، 11 چوریاں ہوئی ہے مسلمانوں، اور میرے اس محلے کے اندر ایک ہفتے کے اندر 15 20 چوریاں ہوتی۔ صرف چوری بھی نہیں ہوتی، میوار میں بھی چوریاں ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے ادھر بہادر کوٹ میں بھی ہوتا، فقیر کوٹ میں بھی چوریاں ہوتی ہیں۔ صرف چوری نہیں ہوتی، تمہارے نگرانی میں چور آ کر کے چوری بھی کر لیتے ہیں، بندے کو کمرے میں بند کر کے ماؤں کی عزتیں بھی لوٹتے، بہن کی عزتیں بھی لوٹتے۔ یہ بات میں نے افسران بالا کو میں نے ان کے منہ پہ میں نے مارا ہے، یہ تمہاری سرپرستی میں تمہارا جہنم کبھی بھرے گا نہیں۔ تمہاری نگرانی میں چوریاں ہو رہی ہے، ماؤں کی زیورات لے کر کے تمہیں بیچیں گے، بہنوں کی زیورات لے کر کے تمہیں بیچیں گے، بیویوں کی زیورات بیچ کر کے تمہارے جہنم کو بھرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کا خوف کرو جانور کے بچے، خدا کا خوف کرو، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو، کدھر سوئے ہو، کہاں یہ ملک کے ادارے کہاں ہیں جی؟ کرو اسلامی قانون نافذ کرو، ملا نہیں، ملا کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، اگر کوئی ملا اس طرح کرتا تم بھی اس پہ تھوکو، میں مولوی منظور بھی اس پہ تھوکتا ہوں، یہ ملا کہاں ہے؟ اور آپ کے ملک میں نے عرض کیا کہ ایک اخبار میں 136، یہ کہاں؟ کالج والے سارے بے غیرت نہیں ہے، میں کالج پڑھ چکا ہوں، اس میں غیرت مند طبقہ موجود ہے، اس میں میرے بھائی مسلمان بھی موجود ہیں، سرمایہ دار بے غیرت بھی نہیں ہے، مولوی بھی بے غیرت نہیں ہے، تبلیغی بھی بے غیرت نہیں ہے، کوئی ایک بے غیرت اگر آ گیا اس کی وجہ سے تم سارے علماء کو اس طرح یہ کہ BBC بھی رپورٹ شائع کرے، یہ کرے وہ کرے،
نہ کالج والے بے غیرت ہے، نہ ہماری سوسائٹیوں والے مسلمان بے غیرت ہیں، نہ تبلیغی بے غیرت ہے، نہ بریلوی بے غیرت ہے، نہ اہل حدیث بے غیرت ہے، نہ جماعت اسلامی بے غیرت ہے، نہ دیوبندی بے غیرت ہے، نہ شافعی بے غیرت ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حنفی بے غیرت ہے۔ ہاں وہ متے والے بے غیرت، ان کا نام میں نے نہیں لیا۔ متے والوں کو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے غیرت ہے، جو متے کو جو اپنا دین سمجھتے ہوں۔ اس لیے آپ کے توسط سے گزارش ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے اداروں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا، اگر مگر چھوڑو، اگر مگر نہیں، صاف اللہ کے کلام کو نافذ کرو۔ کسی کو ہمت نہیں ہوگی چوری کرے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کسی کو قتل کرے، کسی کے ایک دو کو لٹکاؤ گے، ایک دو کو لٹکاؤ گے۔ ابھی انہوں نے نجیب کو طالبان نے پچھلے دنوں میں لٹکایا، پہلی حکومت میں۔ ابھی ہمارا افغانستان والا بھاگ گیا امریکہ کے پاس، کہتے ہیں طالبان اب آہستہ آہستہ آ رہے، کہیں مجھے بھی لٹکا دیں گے۔ لٹکائیں گے تمہیں، ماں کا لال آ جا، تو آ نہیں جاتا، تمہیں لٹکائیں گے۔ بھاگ گیا، امریکہ کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اور ہماری حکومتیں بننے والی ہے، لیکن میری حکومت بننے نہیں دیں گے ہمسایہ ممالک۔ آپ سمجھ رہے؟ ہم نے سب کچھ، اب ان سے لڑے کون؟ ان کی داڑیاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جس کے نیچے پورا پاکستان بھی چھپ سکتا ہے، داڑیاں بھی کی، ان کی پگڑیاں بھی ہوتی ہے۔ اب انہی کے ساتھ ہمیں لڑائیں گے۔ جہاد کے نتائج کو خراب کرنے والے یہی ہے۔ پروردگار اپنی قدرت کاملہ، پروردگار اپنی ربوبیت، پروردگار اپنی وحدانیت کے عظمت کو ہمارے دلوں میں پیدا کر دیں۔ قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، نصیب فرما دیں۔ ہمیں وہ دن بھی دکھا دیں کہ اسلامی فضائیں، اسلامی یہ ہے کہ انوار، اسلام کے برکات وہ کیا ہوتے ہیں۔ ہماری ماؤں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں، بہنوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں، جان بھی محفوظ ہوں، مال بھی محفوظ ہو، ملک بھی محفوظ ہو، دین بھی محفوظ ہو، قرآن بھی محفوظ ہو، محمد بھی محفوظ ہو، صحابہ کا تقدس بھی محفوظ ہو، ختم نبوت بھی محفوظ ہو۔ ربا ان انگریز کے چیلوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ ربا ہمیں وہ دن دکھا دے، جیسے امریکہ کو تو نے پاش پاش کر دیا، صرف امریکہ نہیں، صرف روس نہیں، اے اللہ جو منافق مسلمان امریکہ کے اس نظام کو چاہتے ہیں، ربا ان کو ہدایت دے دے یا ان کو بھی راستے سے ہٹا دے۔ ہم غریبوں کو کچھ دن حکومت، مولویوں کو بھی تو دے دے، افغانستان کے طالبان کو بھی دے دے، کچھ دن تو دے دے، دکھا دے کہ اس کس طریقے پر اسلام نافذ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی، اللہ آپ کا ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي